ہوگا سنا بھی ہوگا کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور بیت المقدس کا وہ مکان ہے جہاں سے میرے آقا رحمت دو جہاں کو معراج پہ بھیجا گیا۔ اور مسجد اقصی جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں تمام اللہ کے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کی اقتداء کی اور حضور امام الانبیاء والمرسلین بنے، اس مقام پر بڑے بڑے ابتلا ہے۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی یہود کے قبضے میں، کبھی دشمن کے قبضے میں، اور پھر یعنی تمام ادوار گزرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اس کو آزاد کرایا۔ پھر یہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کی عبادت کے لیے کھلا رہا، ان کی اقتدار میں رہا۔ پھر یہود نے سازش کر کے حضرت عمر کے بعد پھر دوبارہ قبضہ کیا۔ پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، انہوں نے آگے الحمدللہ یہود بہبود کو مار مار کے وہاں سے بھگایا اور قبلہ اول کو آزادی دی۔ آج اسی قبلہ اول کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہود کا اور تمام کفار کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، مسلمانوں سے اس کی عظمت کا اور اس کے قبضے کا اور اس کی شان کا چھین لینا جو ہے یہ اس وقت واقعہ ہو چکا ہے۔ لہذا ہم عاجز ہیں، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت دعا ہے کہ ہر مسلمان رات میں، دن میں، طواف میں، سفر میں، حضر میں دعا کرے کہ یا اللہ مسلمانوں کے اس قبلے کو محفوظ فرما، اور جن لوگوں نے اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہے ان پر اپنا قہر نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھو کہ بظاہر یہ شر ہے، لیکن اسی سے اللہ خیر برآمد کر دے کہ عالم اسلام اکٹھا ہو جائے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھیں حضور پاک نے جب ہجرت کی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، سرکار دو جہاں رو رہے ہیں، حضور پاک فرما رہے ہیں کہ کعبہ تو ساری دنیا میں اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ غار میں سفر کر رہے ہیں، غار میں قیام کر رہے ہیں، خفیہ راستے سے جا رہے ہیں، اور ساتھ کوئی بھی نہیں ماں سوا ابو بکر صدیق کے اور ایک غلام کے اور ایک راستہ دکھانے والے کے۔ اب بظاہر دیکھیں کیسے حالات ہیں، لیکن ہجرت کے بعد اللہ نے وہ عزت دی، وہ رفعت دی، وہ مقام دیا کہ دنیا حیران رہ گئی، ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو اس لیے ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمت ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پر یقین بھی ہو اور ہر حال میں اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالی یہ ایک عظیم مسلمانوں کا مقام ہے، اس کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے محفوظ فرما۔